السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ہم پہنچ چکے ہیں تہذیب ایونٹ کمپلیکس میں اور یہاں پر ہمارے موجود ہیں کزنس اور ہم بارات کی ریسیپشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں. کیا بارات آ پائے گی؟ تو دیکھیے کیسے تو چلیے اور رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم بارات کو بہتر طریقے سے رسیم کر سکیں. خالہ کی ہے شادی اور یہاں پر ہے نیانوں کی آدھی آدھی بربادی، کیونکہ انہوں نے رو رو کے بابا کا حال کر دیا ہے برا. اور ابھی ہم بارات کے لیے پھول ہاتھ میں لے کر نہیں کھڑے ہوئے. دن کے 12 بج چکے ہیں. بارات کے انتظار میں سب کزنس کھڑے ہوئے ہیں. یہ میرے روندونیانے ہیں اور یہاں پر ماموں اکرم اور چاچو اکرم بھی دستیاب ہیں. یہاں پر تمام دوست احباب رشتہ دار کھڑے ہیں. میں نے بھی ہاتھوں میں پھول لے لیے ہیں اور اب یہ پھول کس کے گلے کی زینت بنیں گے یہ تو بارات کے آنے والوں کو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا. ایان حسان اور یہاں پر موجود ہیں سہیل بھائی آ رہے ہیں بابا جی کے ساتھ، اور یہاں پر بارات لگتا ہے کہ آ چکی ہے. سب لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ماموں اور فہیم. نہ کوئی سائم رہا اور نہ کوئی سائم نواز. واہ، اب تو مرزا غالب کی روح بھی کانپ گئی ہوگی. اور اس کے بعد تمام رشتہ دار اور حافظ صاحب نے بھی کیا کیا ہے، اور یہاں پر سب نے ہاتھوں میں لیے ہیں ہار، اور میں بھی کھڑا ہوں لائن کے اندر. وہ پیچھے ماموں اختر بھی دستیاب ہیں، اور یہاں پر زبیر بھائی نے ہمیشہ کی طرح فوٹوگرافی کرنے کی بھرپور کوشش کی. گاڑی آ کے رکی ہے اور دلہے میاں اتر چکے ہیں اور کچھ دوست احباب یہاں پر دستیاب ہیں. دلہے میاں ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں اور ماموں ان سے ملے ہیں اور ان کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، یہ والا ہار. اور پھولوں کے ہار ان کو پہنانے کے بعد ہم نے اس کا باقاعدہ استقبال کیا. بارات کا استقبال کرنے کے بعد باری باری سب نے دلہے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دلہا شرماتے لہجاتے اور بل کھاتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا تھا. جب میں نے بھی ان سے گلے ملنے کے عافیت جانی اور بھائی صاحب نے کہا پراں ہو جا میں نے بھی تھوڑا جا مل لیا. پھر اس کے بعد ہم نے دلہے میاں کو، یعنی کہ دلہے میاں کے دوست نے اس کی دوبارہ سے سہرے کو سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی. یہ فہیم ماموں ہیں اور اب ہم دلہے کو ویلکم کہتے ہوئے دلہا اپنے کزنس کے دائیں بائیں، اور دلہے کے ساتھ شہبالہ صاحب بھی ہیں، چاچو اکرم بھی یہاں پر کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دلہے کے دوست بھی ہیں جو اپنے موبائل کو صاف کر رہے ہیں. یہ ماموں ریحان ہیں اور بچوں نے پھولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوئی ہیں. بچوں کے ساتھ کچھ بڑوں نے بھی پکڑی ہوئی ہیں. دلہے کے اوپر اتنی پتیاں نچھاور کر دی ہیں کہ شاید ہی کسی نے کی ہوں. وہ کہتے نہیں ہیں کہ میرے محبوب جب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، گلیوں میں برسات کریں گے پھولوں کی فراز. تو ہم نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے. دلہے میاں آگے کی طرف ہے اور بچوں نے، بڑوں نے اور حافظ صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 پھولوں کی پلیٹیں اور ان پہ نچھاور کر دی ہیں. اور یہ میرا منڈا روتے ہوئے سائڈ پر ہوا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے کیا ہے ان کا حال کے اندر خیر مقدم، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ان کا حال ہوگا بے حال، اور اسی لیے ہم نے ان کو کیا ہے حال میں خوش آمدید. اور یہاں پر ایان حسان بھی دستیاب ہیں، وہ میرے ابو جی بھی تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں. دلہے کے ساتھ دلہے کے کزن ہیں اور شہبالہ ہیں، اور یہاں پر نکاح کی تیاری مکمل ہے. حافظ صاحب نے تمام جو انفارمیشن ہے وہ لکھا دی ہے. یہ دلہے کے والد صاحب ہیں، بھائی مکشوف ہیں، عمر ہیں، ابو جی ہیں، اور ماموں اقبال ہیں، اور چاچو اکرم ہیں، اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں. یہاں پر یہ عاطف بھائی ہیں اور انکل بشیر ہیں، اور یہاں پر مزید کچھ ہیں باراتی تو کچھ ہیں مہمان. ماموں اختر اور ماموں سرور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حسن بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے دستیاب ہیں. وہ اپنے موبائل میں مصروف ہیں. ماموں کو میں نے ہائے بولا، اور یہ ماموں سرور اور خالو اختر ہیں. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ باراتی ہیں جن میں زیادہ تر ان کے کزن دستیاب ہیں اور ان کے چاچے مامی دستیاب ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر مزید کون کون ہے یہ سارا کچھ آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بارات بیٹھ چکی ہے. دلہے کے ماموں یہاں پر لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، اور یہاں پر سعد بھائی اور سائم اپنی پرانی تصاویر کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر کچھ مزید باراتی ہیں. دلہے کی تصاویر لینے میں سارے مصروف ہیں. وہ اعظم بھائی ہیں. چودھری محمد اکرم کی دختر نیک اختر کی شادی ہے، اور یہ ہے تہذیب ایونٹ کمپلیکس. ہمیشہ کی طرح میرے بچے رو رہے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی دلہے کا یہاں پر ہونے لگا ہے نکاح ندا ویڈس ود عبد الرحمن. اور حالانکہ بیچارے دلہے کا نام پہلے لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دلہن کا نام پہلے لکھ دیا ہے. اور یہ عمیر بھائی ہیں، وہ ماموں ہیں. نکاح مکمل ہونے لگا ہے. مولانا صاحب نے قبول ہے پوچھنا چاہا ہے، اور دلہے کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے من کے لڈوؤں کو چھپایا اور یہاں پر قبول ہے کہا.
اور دلہے نے کہا ہے کہ میں چھیتی چھیتی ہو جانا ہے تیرا وے، اور سائن کرتے ہوئے قبول ہے۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک لگانا چاہتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دلہے نے ایک صفحہ، دوسرا صفحہ اور تیسرے صفحے پر بھی کر دیے ہیں خوبصورت سائن، اور کہہ دیا ہے کہ مجھے قبول ہے، کیونکہ دل والے دلہنیاں تو لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن یہاں پر دلہے میاں نے پھر سے سائن، یہ اتنے سائن ہیں، یہ پتہ نہیں کس چیز کے اتنے سائن ہیں۔ اب دلہے صاحب سے دوبارہ پوچھا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد جو بیٹی ہے محمد اکرم صاحب کی 5000 روپے ہماری و شرع کے روبرو تمام حاضرین مجلس کے ندا اکرم کے والد محمد اکرم صاحب کی اجازت سے بھائی عبدالرحمن اسلم بن محمد اسلم، میں نے آپ کے عقد نکاح میں دی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ندا اکرم جو بیٹی ہے محمد اکرم صاحب کی 5000 روپے ہمارے و شرع کے جو کہ نقد ہیں روبرو تمام حاضرین مجلس کے بھائی عبدالرحمن اسلم بن محمد اسلم صاحب، میں نے آپ کے عقد نکاح میں دی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہم سب کو بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ اس جوڑے کے درمیان تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے اپنے ازواج مطہرات میں سے بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، یا اللہ اسی طرح کی محبت اس جوڑے میں پیدا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنتوں کے مطابق اس جوڑے کو آپس میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی ناچاکیوں سے، ناراضگیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس جوڑے کو حاسدین کے حسد، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان دونوں گھرانوں میں آپس میں پیار، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے ماشاءاللہ نکاح ہو چکا ہے۔ حجاب و قبول کے بعد یہاں پر ایز یوزول چھواروں کے پیکٹس یعنی کہ دینے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی چھوارے کا پیکٹ وصول کیا ہے، اور میں نے بھائی صاحب سے کہا ہے کہ میرے 2 نیانوں کو بھی دے دیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب سے سب مل رہے ہیں۔ لیکن سارے سب سے پہلے دلہے میاں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ سارے دلہے میاں کو ایسے چپک چکے ہیں جیسے کہ شہد کی مکھی میٹھے کے اوپر چپک جاتی ہے، اور سب نے دلہے میاں کو یہ کہا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ جن کی شادی ہوئی تھی وہ اپنا وقت یاد کر رہے تھے، اور جن کی نہیں ہوئی تھی وہ بیچارے لسک رہے تھے کہ کب ان کا ویلا آئے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سانڈو میاں کو مبارکباد دی اور کہا کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی۔ اور اس کے بعد ماموں بیچارے پیچھے کھڑے تھے، لیکن میں نے اپنی تصاویر مکمل کی۔ اور اس کے بعد سائم بھائی بھی دلہے کو مسکراتے ہوئے مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنا وقت بھی آئے گا۔ اور یہاں پر ماموں جی ہیں، اور یہاں پر دلہے کے والد صاحب ہیں، سب نے دلہے کو شبھ کامنائیں دی۔ کھانا کھلنے والا ہے، کیونکہ سب نے کہا ہے کہ روٹی کھول دے شفیق احمد۔ کھانا زبردست قسم کا ہے، اور یہاں پر دستیاب ہے پلاؤ، سیلڈ، اور یہاں پر زردہ جو کم ہے زردہ، اور یہاں پر ہے زبردست قسم کا قورمہ۔ اور اب سارے دوست کھانے پر مصروف ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ایان، حسان، ماموں سب دستیاب ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے سارے لوگ کھانے میں مصروف ہیں، دلہے میاں بھی کھانے میں مصروف ہیں، اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ دلہے میاں نے اپنا آخری اکیلا کھانا کھاتے ہوئے سوچا کہ اب وہ اکیلا کھانا کبھی نہیں کھائے گا۔ اور یہاں پر فہیم ماموں ہیں جو یہاں پہ کیشیئر کا کام سر انجام
دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں عمیر بھائی۔ اب ماموں اور سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ دلہا دلہن کی طرف رواں دواں ہے، اور دلہن کے حال کی طرف دلہے میاں اور سرمالے میاں اور اس کے کزن آ چکے ہیں۔ ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن سامنے ان کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ پھول تو ان کے من میں پھوٹ چکے ہیں جتنے آپ نے ان پر گرا دیے ہیں، اور اب دلہن کے بھائی دلہن کو بہت ہی پیار سے لا رہے ہیں اور اس کا ہاتھ تھما رہے ہیں دلہے میاں کے ہاتھ میں، تاکہ یہ سفر مزید حسین و جمیل ہو جائے۔ اور اس کے بعد سب نے سلامیاں دیں۔ دلہن اور دلہے میاں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، جیسے چاند سورج ستاروں کی جوڑی۔ اور اس کے بعد دلہن کے ابو نے دلہے میاں کے یعنی اپنے داماد خاص کو پہنائی ہے راڑو واچ، اور اس کے بعد دلہن کی بہن لے کر آئی ہے اس کے لیے دودھ۔ سب نے دودھ پیا، اور عظیم ماموں نے بھی دودھ پینے کے بعد کیا۔ رخصتی کا سمے آ گیا ہے، سب کی آنکھیں اشک بار، اور دلہن کے بھائی یعنی کہ عظیم ماموں نے دلہن کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے، اور فہیم ماموں نے قرآن پاک کے سائے کے نیچے رخصتی فرما دی۔ سائم ابھی بھی فوٹوگرافر بنا ہوا ہے، اور یہاں پر سے اب رخصتی ہو گئی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہے چڑیاں تے چمبا وے بابل سی ٹر جانا۔ اس کے بعد گوڈا پھڑائی، اور اس کے بعد فوفو کا ڈانس۔ ماشاءاللہ یہ تھی دلہے کی پڑوسن اور ان کی پھوپھیاں، اور اس کے بعد یہاں پر بید کھلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، یہ خوشی کی بید ہوتی ہے جو سارے رشتہ داروں کو فردن فردن بانٹی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم نے بید کو کیا ہے مکس، اور بچے یہاں پر کھانے کے لیے ہیں بے قرار، کیونکہ یہ ہے 7 رنگوں سے مزین۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی خوشیوں کو اس سے بھی زیادہ مٹھاس اور اس سے بھی زیادہ رنگوں سے بھر دے، آمین۔ اور اس کے بعد ڈھیر ساری دعائیں دینے کے بعد ہم نے بید کے اندر بادام بھی مکس کیے ہیں، کونجا مشری بھی، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔